کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے، بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم، ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی، جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے، اختتامی گھڑی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت، وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے، بہت قبول ہوتی ہے دعا. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت، اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا، آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا، کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر، رمضان شریف کا پورا مہینہ. پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے خبر. او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے، وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے، بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے، بھانگ دے، تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی. پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے. کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے
اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے. کیا بات کریں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاص، یعنی مقام نہیں، میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا، کیا خاص مقام حاصل، بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، ہر سوال پر موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہے. محبوب کے لیے کیسے کہہ دوں کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے، ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے. کہا حضور میں بڑا مقام، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور حضور بتا رہے ہیں لیکن کیا قسمت تھی سوال کرنے والے کی بھی، سوال بھی اس سے کیا جو معلم کائنات ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے، مخلوق میں شامل بھی ہے، حرف مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عرابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا. آ گئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے. شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے. کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے. جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے. اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے اور وہ تمہارے چرچے کا اللہ کا ذکر. لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں، ذکر وہ نہیں، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کری اللہ 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 اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھیلاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے، جو جس اسپیڈ سے تسبیح گھوم پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح. اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا. اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھا. اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذاکر. ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے، پرندے ذاکر. یہ ذکر کی، اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو. اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی. کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت. اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی. عادت ڈالو کلمے کی. صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے. کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے. اللہ کا ذکر بہت کرو. اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں
جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑ، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑ، کبھی مت چھوڑ۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے، اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑ۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ صبح، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی، ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب، نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر، اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو۔ ایک کلمہ شریف سنا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمائے، اس کو بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخشے، بڑا عظیم ہے۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفہ۔ ایک وظیفہ اور ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھ، یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ۔ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے، لیکن وظائف کی برکت ہے۔ یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے، آزما کے دیکھ لے، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت، آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر کریں۔ آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسم، جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا، جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا۔ ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر، دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر، تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر۔ زبان اللہ اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے، ذکر ہے، یا ستار یا اللہ کا ذکر، یا غفار یا اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر ہے۔ لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کروں۔ یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان کی طرح نام کیسے۔ پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے، یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے، یہ 2 چیز ہو گئی۔ اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے
اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضا گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آقا، اس اعرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.